بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی ہر وقت تانا دیتی کہ تمہاری بہن بد چلن ہے اور بے شرم بھی، نہ کوئی کام کاج کرتی ہے بلکہ اس کے کمرے سے روز رات کسی لڑکی کی آواز آتی ہے۔ مجھے بیوی پر بہت غصہ آتا کیونکہ میری تو کوئی بہن ہی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ میں اب گھر میں اکیلا تھا، رات بے چینی سے نیند نہیں آ رہی تھی اور اپنے رویے پر دکھ ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر لاؤنج میں گیا، وہ دوسرے کمرے سے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں فوراً کمرے میں گیا لیکن اندر کا منظر دیکھ کر روح کانپ گئی کیونکہ اندر میرا نام جنید ہے، میرا تعلق کراچی کے ایک گھوٹ سے ہے۔ ہم دو بہن بھائی ہیں، میں بڑا ہوں اور میری بہن منت مجھ سے چھوٹی ہے۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے۔ میری پیدائش پہ تو خوشی منائے گی یا نہیں، لیکن اس کی پیدائش پہ پورے گھوٹ میں مٹھائی بانٹی گئی۔ میرے ماں باپ کو بیٹی کی بہت چاہت تھی اور انہوں نے بہت سے پیروں فقیروں سے دعائیں کروائیں، مزاروں پر چادریں چڑھائیں، منتیں مانگی۔ جب وہ پیدا ہوئی اس کا نام منت رکھا گیا۔ میں اس ننھی سے گڑیا کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ وہ جھولے میں ہوتی تو میں دیر تک جھولا جھولتا رہتا، اسکول سے آتے ہی اسے گود میں لے لیتا اور دیر تک اس سے کھیلتا۔ میرا مشغلہ یہی تھا۔ وہ پیاری بہت تھی، جیسے کوئی گلاب کا گلابی پھول۔ ابا تو غور سے دیکھتے بھی نہیں تھے، کہتے اسے نظر لگ جائے گی۔ پھر اس نے چلنا شروع کیا اور اس کے وزن کے برابر ابا نے صدقہ نکالا۔ اس کا وہ قدم اٹھاتی گر جاتی، ابا کہتے کہ اسے چوٹ لگ جائے گی۔ جنید انگلی پکڑو بہن کی، اور پھر منت نے میری انگلی پکڑ کے چلنا شروع کیا۔ پھر وہ اسکول جانے لگی، جس گاڑی میں یونیورسٹی جاتا تھا میں، اسی میں وہ اب بھی ہوتی۔ مجھ سے بہت سی باتیں کرتی، اماں کی شکایتیں لگاتی، اسے کھیلنے نہیں دیتی۔ اصل میں ابا اماں شروع سے نوکروں کے بچوں سے ہمیں دور ہی رکھا کرتے، کہتے کہ کمین کی عادتیں اچھی نہیں ہوتی، یہ سر پر چڑھ جائیں تو عزت نہیں کرتے۔ اور منت کو ہماری مالی کے بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند تھا۔ مالی کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اماں انہیں ڈانٹ کے بھگا دیا کرتی، منت چھپ چھپ کے ان کے ساتھ کھیلا کرتی۔ میں اس کی باتیں سنتا اور ہنستا اور اسے سمجھاتا کہ اماں کی بات مانا کرو اور اماں نہیں لڑیں گی۔ اماں ابا کو لاہور گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ میں منت کا پورا خیال رکھتا، اپنے سامنے کھانا کھلاتا، کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتا، اسکول چھوڑ کے پھر یونیورسٹی جاتا۔ اکثر میرے دوست مجھے مذاق کرتے کہ بچے سنبھالنے کی ٹریننگ ہو رہی ہے تمہاری۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ منت کو مجھ سے 10 سال کے بعد کیوں بھیجا اللہ نے۔ 10 سال چھوٹی، پھر 4 سال کی ہوئی تو اسکول جانے لگی۔ مجھ سے تو بہت چھوٹی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ کاش بڑی ہوتی۔ گھر آئے تو پتہ چلا کہ ایک قیامت ہے جو ہم پر گری ہے۔ بابا اور ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ لوگ موقع پر ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری حالت غیر تھی اور منت کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا یہ غم تو ساری عمر کا ہی ہے، جنید صبر کر اور منت کے لیے ماں باپ بن جا۔ خود کی محرومیوں کو بھول کر اس کے لیے خود کو مضبوط بناؤ۔ اور میں سوچ رہا تھا لاہور جانے سے پہلے اماں ابا کے ساتھ وہ بھی تو جا سکتی تھی، اور مجھے اس دن ہونے والی باتیں یاد آئی تھی۔ ہماری پھپھو کی طبیعت خراب تھی، وہ لوگ پنجاب میں رہا کرتے تھے، اسی لیے ابا اماں لاہور جا رہے تھے، لیکن میرے پیپرز ہو رہے تھے، میں نہیں جا سکتا تھا۔ اور منت چاہتی تھی کہ میں بھی ساتھ چلوں، اور پھر ضد کر کے وہ بھی یہیں رہ گئی، کہنے لگی کہ آدھا نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اماں اسے میرے پاس چھوڑ گئیں اور ایک لمبی لسٹ دے گئیں، اس کا خیال رکھنا، اکیلے نہیں چھوڑنا، لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دینا۔ اور میرا خیال کون رکھے گا؟ اماں سے جب میں نے کہا، اماں ہنس پڑی اور ابا بولے کہ تو تو بڑا ہو گیا ہے، اپنا خیال خود ہی رکھ سکتا ہے، تو تو مانا نہیں، پڑھنے کا جنون سوار ہے، اگر مان جائے تو تیری پھپھو کی بیٹی سے شادی کر دیتے ہیں، لڑکی اچھی ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے تیری طرح، اور کیا چاہیے۔ میں ہنسنے لگا اور کہا کہ ابا آپ لوگ جائیں، میرے گلے یہ مصیبت نہ ڈالیں، میں نہیں شادی کر سکتا ابھی، یہ قسمت ہی تھی، تقدیر چاہتی تھی منت بچ جائے، اسی لیے سب ہوا۔ وہ نہیں گئی تھی، یہیں رہ گئی تھی، میرے قسمت میں تھا میں ایک ذمہ داری نبھاؤں۔ میں نے ابا کی ذمہ داریاں سنبھالی اور خود کو بے حد مصروف کر لیا۔ گھر آتا تو منت لڑتی کہ آدھا میرا خیال نہیں رکھتا، اور پھر جب تک وہ ساری دن کی باتیں مجھے نہ بتاتی اسے نیند نہیں آتی۔ اکثر میں اسے کہانی سناتا اور وہ سنتے سنتے سو جایا کرتی۔ ایک دن میں واپس آیا تو اس نے مالک کے بچوں کو دھوپ میں کھڑا رکھا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگی آپ جو میرے لیے پودا لائے تھے اسے چھاؤں میں رکھنا تھا، لیکن ان لوگوں نے دھوپ میں رکھا اور وہ مرجھا گیا، سارے پھول گر گئے ہیں، اب سزا دے رہی ہوں۔ میں ہنسنے لگا اور کہا کہ پودا اور لے آئیں گے، یہ بھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جانے دو، دفع کرو۔
وقت کا کام گزرنا ہی ہے، یہ کب رکتا ہے؟ نہ کسی کی وجہ سے، نہ کسی کے لیے۔ منت کا آج میٹرک کا آخری پرچہ تھا۔ میں اسے لے کر گھر آیا، وہ بھی آج بہت خوش تھی۔ جب ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ہماری پھپھو آئی ہیں۔ لاہور سے منت نے ان سے بات نہیں کی ہے اور کمرے میں چلی گئی ہے۔ میں وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پھپھو رو رہی تھی کہ میں اتنی دور سے ملنے آئی اور منت نے مجھے پوچھا بھی نہیں۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہا۔ میں کہتا کہ جب ان کی ضرورت تھی تب وہ یہاں رکنے پر راضی نہیں تھی۔ جب بھی میں کہتا یہاں رک جائیں، ہمارے پاس، ہمیں ضرورت ہے آپ کی، تب وہ ہر بار یہ کہہ کے چلی جاتی تھیں کہ اگلی بار آئی تو ضرور رکوں گی، لیکن وہ اگلی بار کبھی نہیں آئی۔ پھپھو چاہتی تھی کہ میں ان کی بیوہ بیٹی سے شادی کر لوں۔ میرے بار بار منع کرنے پر بھی وہ پھر سے یہی بات دہراتی۔ اس بار میں نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ اس موضوع پر بات نہیں ہوگی۔ منت اب کالج جانے لگی تھی جب ایک دن اس نے مجھ سے اپنی ایک سہیلی کا ذکر کیا کہ ادھا اس سے شادی کر لوں۔ اب وہ اکثر یہی ذکر چھیڑ دی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے بھائی کی شادی کی عمر گزر رہی ہے۔ میں ہنستا تھا کہ اسے اب میری فکر رہنے لگی ہے، لیکن میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی کی لڑکی کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا۔ اصل میں مجھے لگتا تھا کہ منت کے بعد کسی کی گنجائش ہی نہیں میری زندگی میں کسی اور رشتے کو نبھا نہیں سکتا۔ میں اب اکثر اپنی سہیلیوں کو گھر بلا لیتی۔ مجھے ان کے گھر آنے پر اعتراض نہیں تھا، لیکن جس قسم کا بیک گراؤنڈ تھا ان بگڑی لڑکیوں کا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن بھی ویسے ہی بن جائے۔ وہ لڑکیاں اکثر گھر آتی ہیں، دیر تک رکتی ہیں، میوزک اور ہلا گلا کرتی۔ ہمارے گوڑ سے شہر کا راستہ تقریباً 1 گھنٹے کا تھا۔ میں حیران تھا کہ مغرب کے بعد بھی وہ لڑکیاں بے فکری سے یہاں گھومتی پھرتی نظر آتی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ امیر والدین کی بگڑی اولاد ہے۔ میں اپنے کمرے میں تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں لیٹا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگی کہ میرا نام زارا ہے، منت کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ میں نے کہا تو پھر؟ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس سوچا منت جس بھائی کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی، دیکھیں تو صحیح کہ کیا خوبی ہے اس میں، اور وہ پھر ہنسنے لگی۔ میں بیڈ سے نیچے اترا اور اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے کہا کہ منت تک ہی رہیں تو بہتر ہے۔ کچھ دن بعد میرے نمبر پر کال آئی، وہی لڑکی تھی، زارا۔ میں نے کہا کہ کوئی کام ہے؟ تو کہنے لگی کہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی کہیے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے آپ سے شادی کر لینی چاہیے۔ منت کہتی ہے اس کے بھائی جیسا شخص ساری دنیا میں کوئی نہیں، چراغ لے لے کے ڈھونڈے تو بھی نہیں ملنے والا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کہاں چراغ ڈھونڈتی پھروں گی، پہلے آپ سے کام چلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ منت پاگل ہے، نہ سمجھ ہے، میں سمجھا دوں گا۔ اگر بھابھی ڈھونڈنی ہے تو بھائی کی ٹکر کی ہی لڑکی ڈھونڈوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری مالی کے بیٹے نے FSC کر لیا تھا۔ مالی بہت خوش تھا کہ اس کا بیٹا میری وجہ سے پڑھ لکھ گیا تھا۔ ایک دن مالی بابا میرے پاس آئے اور کہا کہ اس کے بیٹے قاسم کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ ان دنوں الیکشن کا زور شور تھا، مجھے ایک متحرک اور مخلص انسان کی ضرورت تھی جو میرے ساتھ رہے۔ میں نے قاسم کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اچھا انسان تھا۔ اس کی ایک بات جو مجھے اچھی لگتی تھی، جب بھی بات کرتا نظریں جھکا لیتا۔ مجھے اس کی شرافت نے بہت متاثر کیا۔ میں اس پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ اس دن میری اسلام آباد میں میٹنگ تھی۔ میں وہاں جا رہا تھا لیکن منت کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں نے قاسم سے کہا کہ منت کو کالج سے گھر چھوڑنے اور لے جانے کی ذمہ داری کچھ دن تمہاری ہے، اور میں جانتا تھا کہ وہ پوری ذمہ داری سے فرض نبھائے گا۔ میں اسے بتا چکا تھا کہ منت کی جان کو خطرہ ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے ایسی کالز آتی رہیں۔ میں جانتا تھا کہ مخالف مجھے پریشان کرنے کے لیے سب کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی محتاط رہنا۔ قاسم نے منت سے کہا کہ کچھ دن وہیں اسے چھوڑے گا۔ کالج منت نے الگ ہنگامہ کر رکھا تھا۔ اسے قاسم سے شدید چڑ تھی۔ اسے قاسم کے بجائے مالی کے بچے کہتی تھی۔ ایک دن جب قاسم منت کو لینے گیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے قاسم کی کال آئی۔ میں نے منت کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ مالی کا بچہ جھوٹ بولتا ہے، لیٹ پہنچاتا تھا، میں اس لیے زارا کے ساتھ گھر آ گئی ہوں۔ میں نے قاسم کو ڈانٹا اور اسے کہا کہ ڈیوٹی ٹھیک سے نبھاؤ میرے آنے تک۔ ایک دن منت کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، شیشے توڑ دیے گئے۔ قاسم نے گاڑی نہیں روکی اور وہاں سے نکل آیا، لیکن ایک گاڑی ابھی تک ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس گاڑی نے قاسم کی گاڑی کے سامنے گاڑی روکی اور ایک لڑکا گاڑی سے نکلا اور قاسم کو گاڑی سے نکال کر مارنے لگا۔ قاسم نے بھی اسے مارا۔ منت یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور ان کو چھڑوانے باہر آئی تو اس لڑکے نے منت کو کہا کہ اگر وہ اس گاڑی میں خود جا کر نہ بیٹھی تو قاسم کو گولی مارے گا۔ قاسم کہتا رہا کہ منت تم گاڑی میں بیٹھو، اس کی بات مت ماننا، لیکن منت پتہ نہیں کیوں چاہتی تھی کہ مالی کے بیٹا نہ مرے۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ مالی بابا کی آخری امید ان کا بیٹا ہی تھا۔ وہ اس لڑکے کے کہنے پر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس لڑکے نے قاسم کو دھکا دیا، اس کا سر
سڑک کنارے پڑے پتھر پہ لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ گاڑی اب انجان راہوں پر تھی۔ منت مسلسل رو رہی تھی۔ جب وہ لڑکا بولا، رونے کی ضرورت نہیں، رونے کی باری تو تمہارے بھائی کی ہے، تم کیوں روتی ہو؟ منت نے کہا کہ تم کیوں دشمن ہو میرے بھائی کے؟ کیا بگاڑا ہے میرے بھائی نے تمہارا؟ وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ میرا وہ کچھ کیا بگاڑ سکتا ہے، میں اس کا حشر نہ کر دوں؟ منت نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ روتے روتے دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح اس عذاب سے نکل سکے۔ گاڑی مغرب کے بعد ایک حویلی میں داخل ہوئی۔ یہ ایک پرانی اور بوسیدہ سی عمارت لگتی تھی۔ وہ لڑکا گاڑی سے نکلا اور منت کو گاڑی سے باہر آنے کا کہا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کی طرف لے گیا۔ جب اندر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر منت کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ منت حیرانی سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارا نے سب ایسے پلان کیا تھا کہ جنید کو لگتا کہ کوئی سیاسی مخالف ہے ان کا۔ منت زارا کی منتیں کرتی رہی کہ ادھا پریشان ہوگا، مجھے چھوڑ دو، لیکن زارا نے ایک نہیں سنی اور کہا کہ اب نہیں، تمہارا بھائی سمجھتا کیا ہے خود کو، کس بات کا غرور ہے اسے؟ مجھے وہ جواب دے کر وہاں سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس لڑکے سے جس کا نام زارا نے سلمان لیا تھا اسے کہا کہ دھیان رکھنا اس کا، بھاگنے نہیں چاہیے۔ سلمان منت کو ایک کمرے میں لے گیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ منت بہت گھبرا رہی تھی، اسے اس لڑکے سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سلمان سامنے بیٹھ گیا اور بولا کہ اپنے بھائی سے کہو زارا سے شادی کر لے، میں کزن ہوں زارا کا، اس کی بہن سے واقف ہوں، وہ تم دونوں بہن بھائیوں کو سکون سے رہنے نہیں دے گی، انکار کی صورت میں تم خود ذمہ دار ہو، لیکن ایسے سب کرو کہ تمہارے بھائی کو شک بھی نہ ہو زارا پہ۔ منت نے کہا کہ اگر یہ سب ایسے نہ ہوتا تو میں مان جاتی، لیکن اب نہیں، میں اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ سلمان ہنسنے لگا اور بولا کہ میں کوئی خاص اچھا انسان نہیں ہوں، مجھ سے ڈرو، پیار سے سمجھا رہا ہوں، مان جاؤ، لیکن اگر میں نے سمجھایا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ منت کو سلمان کی باتوں سے خوف آ رہا تھا اور آنکھوں سے بھی، جو بے باکی سے منت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منت نے اس وقت سوچا کاش وہ زارا سے دوستی نہ کرتی اور بھائی کی بات مان لیتی، یہ سب نہ ہوتا۔ سلمان منت کو اسی رات گھر چھوڑ گیا۔ میں جب واپس آیا تو منت کچھ بجھی بجھی تھی۔ میں نے قاسم سے پوچھا سب خیریت ہے؟ اس نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، قاسم کے سر پہ چوٹ آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ منت اب اٹھتے بیٹھتے یہی تکرار رکھتی کہ ادھا زارا سے شادی کر لو، میں اسے منع کر کر کے تھک چکا تھا، وہ ناراض ہو جاتی، وہ 2 دن تک بات ہی نہ کرتی۔ اب اکثر جب میں گھر آتا وہ مالی بابا کے کوارٹر میں مالی کی بیٹی کے ساتھ ہی نظر آتی۔ میں نے بھی اس کی ناراضگی کے ڈر سے کچھ نہ کہا، مجھے لگتا تھا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے اس لیے اکتا جاتی ہے۔ قاسم جب واپس آئے تو دیکھا منت اس کے کمرے میں چارپائی پر بیٹھی اس کی بہن سے لوڈو کھیل رہی تھی۔ قاسم مسکرایا اور بولا بڑے لوگ آئے ہیں آج تو مالی لوگوں کے گھر۔ منت نے سنی انسنی کر دی۔ اب اکثر قاسم جب بھی آتا منت ان کے گھر پر ہی ہوا کرتی۔ قاسم کو اسے اپنے گھر دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب جس دن وہ نہ ہوتی وہ اپنی بہن سے پوچھتا کہ منت کیوں نہیں آئی، وہ ٹھیک تو ہے؟ اس کی بہن ہنسی اور کہتی کہ آپ تو اسے مغرور اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، اب فکر کیوں ہونے لگی آپ کو؟ قاسم نے بہت کوشش کی کہ خود کو سمجھا سکے، منت وہ چاند ہے جسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس محبت کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ اسے ادراک ہی نہیں تھا کہ محبت اسے تب سے تھی منت سے جب وہ شاید اس کے معنی تک نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے منت کو کچھ نہیں بتایا، وہ جانتا تھا کہ وہ مذاق اڑاتی اس کا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر میرے ڈوب مرنے کے لیے کافی تھا۔ منت اور قاسم ایک ساتھ اس کمرے میں تھے، منت کا دوپٹہ دور پڑا تھا اور وہ قاسم کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ مجھے کچھ دنوں سے شک تھا جو اب یقین میں بدل چکا تھا۔ میرا دل درد اور نفرت سے ایک ساتھ اس کیفیت میں تھا، زمین پھٹے اور میں اس میں سب آ جاؤں۔ یہ وہی بہن تھی جس کے لیے میں نے زندگی وقف کر دی تھی، جسے خود سے زیادہ محبت دی، ہر خواہش پوری کی۔ آج وہی میری عزت مٹی میں ملا چکی تھی، میڈیا والے بھی پہنچ چکے تھے اور میری عزت کا جنازہ نکل گیا۔ میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر میڈیا کے سامنے کہہ دیا کہ میں ان کا نکاح کروا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت الیکشن سر پر تھے اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت میڈیا کے سامنے نکاح کروا دیا، منت کو جائیداد سے عاق کر دیا، اسے بتا دیا کہ میری کوئی بہن نہیں، آج سے میرا رشتہ تمہارے ساتھ ختم ہوا۔ بیوی ہر وقت آنا دیتی کہ تمہاری بہن بد چلن ہے اور بے شرم بھی، نہ کوئی کام کاج کرتی ہے، بلکہ اس کے کمرے سے روز رات کو کسی لڑکے کی آواز آتی ہے۔ مجھے بیوی پر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ میری تو کوئی بہن ہی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ میں اب گھر میں اکیلا تھا، رات بے چینی سے نیند آ رہی تھی، اپنے رویے پر دکھ ہو رہا تھا۔
میں اٹھ کر لاؤنج میں گیا، دوسرے کمرے سے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں فوراً کمرے میں گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر روح کانپ گئی، کیونکہ اندر منت اور قاسم تھے۔ میں حیران تھا، کیونکہ بہت سال پہلے ان کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ اس سے تو میں ہر رشتہ ختم کر چکا تھا اور زمانے کے سامنے عزت بچانے کے لیے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ پھر بھی میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ میری بہن نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ میں نے ان دونوں کو ایک ویران جگہ لے گیا اور منت سے کہا کہ مجھے دھوکہ دینے کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ میری منتیں کرتی رہی، جو آپ نے دیکھا سچ نہیں، سازش ہے، لیکن میں نے ایک نہ سنی اور منت پہ گولی چلا دی۔ لیکن منت سے پہلے قاسم آگے آ گیا اور گولی قاسم کو لگ گئی۔ منت اب قاسم کی لاش پہ رو رہی تھی، کبھی اسے آوازیں دیتی، کبھی میرا گریبان پکڑتی، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ میری بہن تو نہیں، اسے میری عزت اور غیرت سے زیادہ اس مالی کے لڑکے کا دکھ ہے۔ پھر پتہ نہیں کب 2 فائر ہوئے اور منت کی رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئی، اور اب ان دونوں کو ساتھ دیکھ کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میں نے شادی کر لی تھی۔ ارم پنجاب کے شہر پاک پتن سے تھی۔ میرے ایک جاننے والے نے ہماری شادی کروا دی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتی تھی یہ سب، لیکن آج مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر منت کی آواز یاد آ، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ زارا کے پلان کے مطابق مجھے آپ کی شادی اس سے کروانی تھی۔ اگر میں نہ مانتی تو وہ مجھے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ تمہارا ادا زندہ تب تک ہے جب تک تم خاموش ہو۔ اگر میں کچھ کہتی تو آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ ایک دن میں نے یہ سب کچھ قاسم کو بتا دیا۔ قاسم نے کہا کہ تم سلیمان سے کہو کہ تم اس سے ملنا چاہتی ہو، پھر اس سے اس بات کا ذکر کرنا، اور میں ویڈیو بنا لوں گا، اور ہم لوگوں کے ہاتھ ان کی کمزوری آ جائے گی، پھر ہم ان کو شکست دے سکیں گے۔ میں ڈر رہی تھی، لیکن قاسم نے مجھے حوصلہ دیا۔ وہ لوگ بہت خطرناک تھے، باقاعدہ ایک گینگ تھا ان کا۔ سلیمان اس گینگ کا سربراہ تھا جو زارا کے لیے بھی کام کرتا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچی، سلمان نشے میں تھا۔ میں کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تم سب چھوڑو، میری بن جاؤ، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ میں وہاں سے بھاگنے والی تھی جب اس نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا اور مجھے گھسیٹ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ اسی وقت قاسم نے مجھے اس درندے سے بچانے کے لیے اسے دھکا دیا اور مجھے وہاں سے لے کر بھاگنے لگا، لیکن ان لوگوں نے ہمیں کمرے میں بند کر دیا۔ 2 دن تک ہمیں وہاں قید رکھا۔ میں روتی رہی، آپ کے آنے کی دعائیں کرتی رہی۔ قاسم مجھے دلاسا دیتا رہا، تمہارا آدھا آئے گا، تمہیں بچانے ان لوگوں سے۔ میری طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ قاسم نے مجھے سنبھالا اور اسی وقت آپ آ گئے، اور آپ نے ہماری ایک نہ سنی۔ جو دشمن چاہتا تھا وہی کر دیا آپ نے۔ منت رو رہی تھی اور آج میں بھی بہت رویا، لیکن نہ میں اسے چھو سکتا تھا اور نہ اس کے آنسو پونچھ سکتا تھا۔ میں زمین پر بیٹھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ میں نفرت میں سب کچھ بھول کر اتنے سال سے جی رہا تھا، مطمئن تھا کہ جو کیا وہی صحیح تھا، لیکن یہ بوجھ اب مجھے جینے نہیں دے گا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ منت کی روح اسی گھر میں تھی۔ میری بیوی کو نظر آتی تھی، مجھے نہیں۔ منت اسے لڑتی، باتیں کرتی، قاسم کو منت کے ساتھ دیکھ کر باتیں کرتے دیکھ کر وہ انہیں بدچلن سمجھا کرتی اور سمجھتی تھی کہ مجھے پتہ ہے اور میں جان بوجھ کر سب خاموش ہوں اور برداشت کرتا ہوں۔ میں نے منت سے معافی مانگی، لیکن وہ تو وہاں کہیں بھی نہیں۔ میں سارے کمروں میں پاگلوں کی طرح قاسم اور منت کو آوازیں دے رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اگلے دن اپنی بیوی کو لے آیا، اسے سب بتایا، لیکن میں حیران تھا، اسے جو کافی عرصے سے نظر آ رہا تھا مجھے کیوں نظر نہیں آیا، اور منت کی روح مجھے صرف سچ بتانے کے لیے ہی آتی رہی۔ مجھے پتہ اب چلا تھا۔ میں ارم کو اپنے پیر و مرشد کے پاس لے گیا، ان سے مسئلہ کہا، گھر میں منت اور قاسم کے ایصال و ثواب کے لیے اہتمام کروانے لگا۔ پھر ایک دن اپنی بیوی کو لے کر ایک مزار پر گیا۔ وہاں موجود ایک بزرگ نے ارم کو دیکھا اور کہا کہ تم بہت بختوں والی ہو، تمہارے پاس جو نظر ہے ہر کسی کے پاس نہیں۔ کسی درویش کی دعا ہے، تم وہ دیکھ سکتی ہو جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن ایسے لوگ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتے۔ میری بیوی رونے لگی۔ میں نے کہا کہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے، تم کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ اسے مجھے کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا وہ میں حقیقت میں دیکھا کرتی تھی۔ منت اور قاسم کی روح اسی گھر میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد ایک رات میں واپس آیا تو ارم کو بہت بخار تھا۔ میں ہاسپٹل لے گیا، بہت علاج کروایا، لیکن بخار تھا کہ اتر نہیں رہا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے۔ مجھے آج بھی خود سے بچھڑ جانے والوں کے غم جینے نہیں دیتے۔ ہر سانس بھاری گزرتی ہے، پر وقت ہے کہ گزرتا نہیں ہے، اور احساس ندامت اور 2 بے قصور لوگوں کا خون مجھے جینے نہیں دیتا۔ اسی کمرے میں گھنٹوں بیٹھ کر منت سے باتیں کرتا ہوں، روتا ہوں، لیکن پھر کبھی اس کی آواز نہیں سنی۔
ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔